فتن کے حوالے سے ہم خطبات دے رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں فتنوں کی نشاندہی اور فتنوں کے دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کے بارے میں تاکید، یہ فتنوں کے خطرناک ہونے کا سبب اور خطرناک ہونے کا دلیل ہے کہ فتنوں کے وقت انسان اپنے ایمان کی حفاظت کا خیال رکھے۔ یہ فتنے مختلف شکلوں میں ہو سکتی ہے۔ یہ بھی فتنہ ہے انسان اس کے اخلاق خراب ہو جائے، اخلاقی کردار ان کا گر جائے، وہ بھی فتنہ ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی دوران فتنوں کی بات چلی، فتنوں کے حوالے سے گفتگو شروع ہونے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ جب ایسا وقت آ جائے کہ لوگوں کے ہاں ان کے عہد و پیمان کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی، لوگوں میں عہد وعدہ اس کی اہمیت نہیں رہے گی، ان کا لوگ لحاظ نہیں رکھیں گے، لوگوں سے امانت کی پاسداری ختم ہو جائے گی، امانت کا لحاظ نہیں رہے گا، آپس میں اختلافات بڑھ چڑھ کر ہوں گے، تو یہ فتنہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے پھر یہاں تک کہ وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، نبی علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں اس طرح ملا کے لوگوں کو دکھائے کہ لوگوں کے معاملات الجھ جائیں گے، کسی کا بھی معاملہ حل ہونے والا نہیں ہوگا، ہر بندہ اپنے معاملات میں الجھا ہوا ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے اس حدیث میں اس طرف اشارہ کیا کہ معاملات لوگوں کے برابر نہیں ہوں گے، ہر بندے کا معاملہ الٹ چلے گا، معاملات حل ہونے کے بجائے الجھنے کی طرف جا رہے ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں فتنوں کا ذکر کیا، تو یہ بھی فتنہ ہے۔ اخلاقی اعتبار سے اگر آپ کے اخلاق میں فرق آ رہا ہے، فتنہ ہے۔ امانت میں، عہد و پیمان میں آپس کے آپ کے اختلافات اس حد تک گر جائے کہ انسان صرف لڑائی جھگڑے والا بن جائے، صرف ان کا دن رات کا محنت اسی چیز پر ہے کہ کس طریقے سے میں لوگوں کے ہاں اختلافات پیدا کروں، کس طریقے سے لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑاؤں، کس طریقے سے معاملات کو الجھا کے رکھوں، یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ حالانکہ پچھلے خطبے میں ہم نے اس چیز کا ذکر کیا کہ فتنوں سے بچنے کا سب سے ایک اہم ذریعہ اختلافات سے بچنا ہے۔ جتنا آپ اختلافات سے بچنے کی کوشش کریں گے، اتنا آپ فتنے سے محفوظ ہوں گے، آپ کا ایمان بھی محفوظ ہوگا۔ اسی وجہ سے احادیث میں باقاعدہ ان اختلافات کو فتنہ قرار دیا ہے۔ نبی علیہ السلام کے حدیثوں میں اس چیز کا ذکر ہے، اور یہ چیزیں اکثر اغیاروں کی طرف سے آتے ہیں۔ مسلمانوں کے آپس میں اختلافات، آپس میں لڑانا، کبھی نظریات کی وجہ سے، کبھی مذہب کے نام پہ، کبھی مختلف دوسرے افکار، کبھی قومیت کے اعتبار سے، یہ ساری چیزیں صرف اور صرف اغیاروں سے منتقل ہو کر مسلمانوں کے درمیان آتے ہیں، اور پھر مسلمان اس فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ورنہ مسلمان کا کام یہ ہے ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے تو لسانیت، قومیت، وطنیت، ان ساری چیزوں کا بت توڑ کے اعلان کیا
کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوی. اسلام تو ان چیزوں کا کوئی تصور نہیں دیتا کہ کسی کو اگر فوقیت حاصل ہے تو قومیت کے اعتبار سے فلان عربی ہے، فلان عجمی ہے، فلان فلان قبیلے سے ہے، فلان فلان قوم سے ہے، فلان اس وطن سے ہے. کسی وطن والے کا دوسرے وطن، کسی علاقے والے کا دوسرے علاقے والے پر، کسی قوم کا دوسرے قوم پر کوئی فوقیت نہیں. کسی سفید کا کالے پر، کسی کالے کا سفید پر کوئی فوقیت اور مرتبہ اور فضیلت نہیں ہے. اگر ہے تو صرف اور صرف اللہ کے ڈر اور خوف جس میں زیادہ ہے وہ سب سے افضل ہے دوسروں سے. بے شک کالا ہو، بے شک قوم کے اعتبار سے ان کا کوئی مقام اور مرتبہ نہ ہو، لیکن اغیار ان کو منتقل کر کے مسلمانوں میں پلانے کی، او جی آپ تو فلان قبیلے سے ہیں، اور آپ تو فلان وطن سے ہیں، آپ کا مقام اور مرتبہ اور مذہب بہت اعلیٰ ہے. ایک دوسرے کو ان چیزوں کے ذریعے سے لڑانا، یہ فتنہ اغیار کی طرف منتقل ہوتا ہے، ان کی طرف سے آتا ہے مسلمانوں میں. اور اسی وجہ سے منافقین کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ میں ذکر کر کے اسی چیز کا ذکر فرمایا. وَلَا وَضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، یہی ہے نا، اسی طرف اشارہ کیا. منافقین بھی مسلمانوں کے معاشرہ میں کافر کا ایجنٹ ہوتا ہے، کافروں کا اعلی کار ہوتا ہے. کافر کو پتہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان ہم بذات خود نفس نفیس شریک ہو کر کام نہیں کر سکتے، ہم اپنے اعلی کار کے ذریعے سے کام کریں گے، اپنے لوگوں کے ذریعے سے کام کریں گے. اور وہ مسلمانوں کی شکل میں مسلمان کے نام اس پہ ہوگا، لیکن ہے منافق، ہے فراڈی، دھوکہ باز، خیانت کرنے والا، عہد و پیمان کو پامال کرنے والا، مسلمانوں کو آپس میں اختلافات برپا کر کے معاشرے میں فساد برپا کرنے والا ہوگا. مسلمان کہیں گے جی یہ تو ہمارا مسلمان بھائی ہے، اور کافر اسی کے ذریعے سے مسلمانوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. خود بھی فتنے کا شکار ہو گیا اور مسلمانوں کے معاشرے کو بھی فتنے میں مبتلا کیا. اسی وجہ سے اختلافات سے بچتے ہوئے جتنا بھی آپ کوشش کریں گے آپ فتنے سے محفوظ ہوں گے. یہ مختلف قسم کے فتنے ہیں جس میں انسان شکار ہوتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر کیا. فرمایا اندھیری رات کے اندھیروں جیسے، اندھیری رات کے اندھیروں جیسے، تاریکیوں جیسے فتنوں سے قبل نیک عمل کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ وہ فتنے ایسے ہوں گے، صبح ایک بندہ مومن ہوگا تو شام کو کافر، شام کو اگر مومن ہے تو صبح کو کافر. ایک دن کے اندر اندر انسان فتنوں کی وجہ سے اتنی بڑی آزمائشوں سے گزر رہا ہوگا کہ صبح مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو چکا ہوگا، شام کو اگر مومن ہے تو صبح کو کافر ہو چکا ہوگا. ان فتنوں کی وجہ سے جو فتنے اس کے ارد گرد اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ وہ اپنے ایمان کو محفوظ ہی نہیں رکھ سکتے. تو آپ علیہ السلام نے اس طرح فتنوں کا ذکر کر کے ایک چیز کی طرف اشارہ کیا، اور وہ کیا ہے؟ نیک عمل کی طرف، عبادت کی طرف. اس سے پہلے کہ ایسے فتنے آپ پہ آ جائے، آپ کو وہ فتنے اپنے لپیٹ میں لے لے، اس سے پہلے اپنے آپ کو ہر قسم کی عبادت میں مشغول رکھو. اور یہ فتنوں سے محفوظ ہونے کا تیسرا سبب ہے. اگر آپ فتنوں سے محفوظ ہونا چاہتا ہے تو پہلی چیز عقیدہ توحید، دوسری چیز اختلافات سے مکمل سائڈ پر ہونا، گریز اور پرہیز والی زندگی گزارنا، اور تیسری چیز اپنا ہر سیکنڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو عبادتوں میں تقسیم کریں، ہر عبادت کو اپنے زندگی میں لانے کی کوشش کریں. جب آپ اس میں مشغول ہوں گے فتنوں سے آپ محفوظ ہوں گے. حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، صحابہ کا یہ مزاج تھا، ہمارا مزاج تو کچھ اور ہی بن چکا ہے. ہم جب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں گپ شپ کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں جی وہ فلان جگہ پہ، کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم کوئی نیا کوئی خبر دوسرے بھائی کو دے تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ میں بھی آج کل انٹرنیشنل سطح پر ہر خبر سے باخبر رہتا ہوں، میں کوئی اتنا غافل نہیں ہوں.
اس پہ ہم فخر محسوس کرتے ہیں. نماز ان کو نہیں آتی، اس پر کوئی فخر نہیں ہے، بلکہ یہ سب سے بڑا عار ہے انسان کے لیے کہ مسلمان ہوتے ہوئے وہ اپنی نماز بھی نہیں سیکھ سکے. مسلمان ہوتے ہوئے ان کو نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ یاد نہیں ہے، لیکن فخر کرے گا کس چیز پہ؟ وہ چند منٹ پہلے یہ خبر ہر سیکنڈ کا خبر ان کو اس چیز کا علم ہوتا ہے، کیونکہ ٹی وی کے سامنے دن رات بیٹھا رہتا ہے. وہ ایسا بندہ فتنوں سے کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟ ایسے بندہ اپنے ایمان کو کیسے حفاظت میں رکھ سکتا ہے؟ وہ تو تباہ ہو گیا. کس وقت وہ عبادت کرے گا؟ اپنے رب کے قریب ہونے کی کوشش کس وقت کرے گا؟ ہر قسم کے فتنے کا جڑ آج کل پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا ہے. آپ جتنے اس کے قریب ہوں گے، دن رات اس میں مصروف ہوں گے، اتنا خراب ہوں گے. ٹھیک ہے، دن رات میں تھوڑا سا وقت نکالے، اچھی بات ہے. ہر جگہ کی خبر پر نظر ہونی چاہیے، ایک مسلمان کا فراست والا ہونا چاہیے. لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک بہت بڑے عہدے پر ہے، وہ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، کافروں اور اغیاروں کی پروپیگنڈا اور ان کے جواب دینے کے لیے باخبر رہنا چاہتا ہے. اچھی بات ہے. ایک عام بندہ جو کہ نہ جواب دے سکتا ہے، نہ مسلمانوں کا اس جگہ پر ان کے مقابلہ کر کے ان کا دفاع کر سکتا ہے، وہ بھی 24 گھنٹے اپنے آپ کو باخبر رکھتا ہے. وہ تجھے ان چیزوں سے باخبر رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ دن رات میں کسی ایک ٹائم پر بڑی بڑی خبروں سے باخبر رہے تو کافی ہے نا. اس چیز پر آپ کو کس نے مکلف کیا کہ ہر خبر سے آپ کو باخبر رہنا چاہیے؟ اپنے زندگی سے باخبر رہے، یہ آپ کے لیے سب سے بنیادی خبریں ہیں، اور آپ کامیاب زندگی گزاریں گے. آپ کا وقت بھی قیمتی ہوگا، اور جب آپ اپنے ٹائم کے بجائے، اپنے وقت پر نظر رکھنے کے بجائے صرف خبروں پہ نظر رکھیں گے، آپ فتنوں کے شکار ہوں گے، اور ہر سیکنڈ آپ کا فتنوں میں گزرے گا. آپ کا ایمان محفوظ نہیں رہ سکتا. عمر بن الخطاب نے کہا، مزاج تھا صحابہ کا، فتنوں کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھتے بھی تھے، اس وجہ سے تاکہ کہیں یہ فتنے آ جائے تو ہم اس کا شکار نہ ہو جائے. کہا کہ آپ لوگوں میں سے کون ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ان کو یاد ہو فتنوں کے حوالے سے، کہ آپ علیہ السلام نے فتنوں کا ذکر اس حدیث میں کیا ہے؟ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ، جس کو رازدان رسول اللہ کہتے ہیں، نبی علیہ السلام کا رازدان، نبی علیہ السلام کا راز والا خاص صحابی. کچھ لوگ زیادہ قریب ہوتے ہیں، ان کے پاس انسان اپنا راز بھی رکھ سکتا ہے. نبی علیہ السلام نے اس صحابی کو منافقین کے نام بھی بتائے تھے کہ حذیفہ فلان منافق ہے، فلان منافق ہے، فلان منافق ہے. اسی وجہ سے تو عمر کتنی بڑی شخصیت ہے، لیکن اپنے ایمان کی فکر کرتے ہوئے اپنے آپ پر ڈر رہا ہے. حذیفہ سے پوچھتے ہیں، حذیفہ یہ بتاؤ، نبی علیہ السلام نے تو کہیں منافقین میں میرا نام تو آپ کو ذکر نہیں کیا. آپ دیدہ ہو کے حذیفہ کہتے ہیں، عمر آپ کا نام ان میں نہیں ہے، لیکن یہ رسول اللہ کی طرف سے ایک راز ہے، آپ کے علاوہ میں کسی کو کسی کا نام بتاؤں گا بھی نہیں کہ کس کا نام ہے اور کس کا نہیں ہے، لیکن آپ کم از کم ان لوگوں میں نہیں ہے. نفاق سے ڈر رہے تھے تو اس وجہ سے اللہ نے ان کو محفوظ بھی رکھا. جو منافقت سے ڈرتا ہی نہیں ہے، جو خود اپنے آپ کو 100% صاف ستھرا قرار دیتے ہیں، میں تو میرے اندر کوئی منافقت نہیں ہے، میں تو بالکل صاف ستھرا ہوں، یہ کیسے صاف رہ سکتا ہے؟ خیر، عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ پوچھا تو حذیفہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے ایک حدیث یاد ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک انسان کو فتنے مختلف طریقوں سے آ سکتے ہیں. ان کے اہل کی طرف سے بھی فتنے میں وہ مبتلا ہو سکتا ہے، ان کے اہل و عیال کی طرف سے، بچوں کی طرف سے بھی، ہمسایہ کی طرف سے بھی وہ فتنے کا شکار ہو سکتا ہے. لیکن یہ سارے فتنے ان کے نماز، ان کے روزہ، صدقہ وغیرہ کے ذریعے سے ختم ہو جاتے ہیں، اور یہ ان کا کفارہ بن جاتا ہے. عمر کہتے ہیں، حذیفہ یہ فتنے مراد نہیں ہے، مجھے ان فتنوں کے بارے میں بتائیں جو سمندر کی موجوں کی طرح آئیں گے اور لوگوں کو اپنے لپیٹ میں لیں گے، ان فتنوں کے بارے میں بتائیں. حذیفہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر آپ کو ان فتنوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا
کہ ان فتنوں کے درمیان عمر ایک دروازہ ہے، وہ بند دروازہ ہے، عمر ایک بند دروازہ ہے۔ جب تک عمر زندہ ہے وہ فتنے ابھی اس طرح نہیں آ سکتے، اور وہی ہوا۔ عمر خود کہتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ ایک بند دروازہ جو ہے وہ بند دروازہ کیسا ہے؟ وہ بند دروازہ کھلے گا یا توڑا جائے گا؟ حذیفہ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا اس کو توڑ دیا جائے گا، اور اس کا توڑنا عمر کی شہادت تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمان ابھی تک فتنوں کے شکار ہے، اور قیامت تک اسی فتنوں میں دن بدن وہ فتنوں کے شکار ہوتے رہے ہیں۔ عمر اس کے درمیان ایک دروازہ، آپ کو ان فتنوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کم از کم آپ تو ان میں نہیں ہے، آپ اس میں محفوظ ہیں۔ اس چیز کا ذکر اس میں حدیث میں موجود ہے۔ صحابہ کرام فتنوں میں کیا کرتے تھے اور فتنوں سے کیسے بچنے کی کوشش کرتے تھے؟ تو ان میں پہلا سبب عقیدہ توحید کا کہ اس سے آپ فتنوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں، دوسرا اختلافات سے بچنا، اور تیسری چیز وہ عبادت ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ایک روایت جو مسلم شریف کے ہے، اس میں ہے العبادت فی الحرج کہجرۃ الیہ۔ ایک تو وہ حدیث ہو گئی نا جو کہ پہلے میں نے بیان کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کے اندھیری تاریکیوں کی طرح آپ لوگوں پہ فتنے آئیں گے، ان فتنوں میں مبتلا ہونے سے پہلے نیک عمل میں مشغول ہو جائے، عبادت میں مشغول ہو جائے۔ تو عبادت آپ کو فتنوں سے محفوظ رکھنے کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے عبادت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ العبادت فی الحرج کہجرۃ الیہ۔ حرج قتل و قتال کو بھی کہتے ہیں، لڑائی جھگڑوں کو بھی کہتے ہیں، اختلافات، اور ساتھ بہت زیادہ اختلاط کو بھی کہتے ہیں۔ دن ہو رات ہو ضرور، کبھی کدھر سیر ہو رہا ہے، کبھی اس جگہ پہ لوگوں کا ہجوم ہے، کبھی وہاں بیٹھے ہوئے گپ شپ کر رہے، کبھی ادھر ہے، اس کی الگ زندگی بس ہے ہی نہیں۔ دن رات ان کا صرف اور صرف لوگوں کے ہاں ہے، بس صرف اور اختلاف والی زندگی لوگوں میں شروع ہو جائے گی۔ اس طرح حالات میں انسان پھر غفلت کا شکار ہوتا ہے، اختلاط میں بھی غفلت، قتل و قتال اور لڑائی جھگڑوں میں بھی غفلت۔ ایسے حالت میں ایک بندہ اللہ کی عبادت کی طرف توجہ کرتا ہے اور اللہ کی طرف آتے ہیں، اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کی اتنی بڑی افضلیت ہے، اتنا بڑا افضل انسان ہے یہ، اور اس کی یہ عبادت اتنی بڑی عبادت ہے گویا کہ اس نے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں۔ جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے؟ نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، قرآن کریم نے مہاجرین کی کتنی بڑی فضیلتیں بیان کی ہے، بلکہ جنہوں نے پہلے ہجرت کی اسلام نے اس حد تک ان کا مقام اور مرتبہ بلند کیا کہ جنہوں نے پہلے ہجرت کی بعد میں آنے والے ان کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن نبی علیہ السلام یہاں فتنوں کے دور میں عبادت کی طرف شوق رکھتے ہوئے، اپنے رب کی طرف رغبت رکھتے ہوئے عبادت میں مشغول ہونے کی فضیلت کیا بیان کرتے ہیں کہ وہ بندہ بھی اس طرح ہے گویا کہ اس نے میری طرف ہجرت کر کے آئے ہیں، کیونکہ اس وقت اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے مکہ چھوڑ کر لوگ کہاں آ گئے؟ مدینہ آ گئے۔ کافروں کو بھی چھوڑ دیا، کافروں کے علاقے کو بھی چھوڑ دیا، کیونکہ وہاں ہمارے ایمان کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ فتنوں کے وقت میں بھی ایک بندہ ان لوگوں سے بھی الگ ہوتے ہیں جو فتنے کے شکار ہے، اس علاقے سے بھی الگ ہوتے ہیں، اپنے گھر میں محدود ہو جاتے ہیں اور اللہ کی عبادت کی طرف بھاگ جاتا ہے۔ یہ بھی ایک طرح ہجرت ہے۔ غلط دوست کو چھوڑنا ہجرت ہے، گناہ والی جگہ کو چھوڑنا ہجرت ہے، گناہ والے علاقے کو چھوڑنا ہجرت ہے۔ یعنی ہر وہ چیز اور ہر وہ جگہ، ہر وہ انسان جس کی وجہ سے آپ گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، اس کو چھوڑنا یہ بھی ایک قسم کی ہجرت ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں اس حدیث میں اس بندے کے عبادت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ فتنوں کے وقت میں نیک عمل کرنا، فتنوں کے وقت میں، قتل و قتال کے وقت میں، لوگوں کی غفلت کے وقت میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہونا،
اس بندے کی فضیلت اس طرح ہے گویا کہ میری طرف کسی نے ہجرت کی ہے. ان صحابہ کرام کے مقام اور مرتبے ان کے ہجرت کی طرح ان کی عبادت بن جاتا ہے. کہ بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے. اس وجہ سے طبرانی میں العبادت فی الفتنۃ کہجرۃ الی الفاظ ہے کہ فتنوں کے وقت میں عبادت کرنا اس طرح ہے گویا کہ میری طرف ہجرت کرنے والے کے برابر. اس طرح ہے. یہ تشبیہ ایک خاص وجہ سے دی ہے. اس وجہ سے انسان غفلت کے وقت جب اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں ان کا مقام اور مرتبہ بڑھ جاتا ہے. رات کی تہجد کا مقام اور مرتبہ اتنا زیادہ کیوں ہے؟ رات کی تہجد کو، رات کی نماز کو نیک لوگوں کا وتیرہ اور صفت کیوں قرار دیا؟ کیونکہ یہ عبادت مشکل عبادت ہے، ہر ایک نہیں کر سکتا. یہ خاص لوگوں کی صفت ہے اور خاص لوگوں کو اللہ یہ توفیق دیتے ہیں. اس وجہ سے ایسے غفلت کی حالت میں کہ رات کا ٹائم ہے، آخری حصہ ہے، ہر انسان کا دل اس سردی میں چاہتے ہیں کہ بستر کو مزید مضبوط کرے اور اس ٹھنڈ موسم میں بستر سے نہ نکلے. لیکن ایک بندہ اللہ کی محبت میں بستر سے الگ ہو کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کا مقام اور مرتبہ دوسرے لوگوں سے بڑھ کر نہیں ہوگا. ظاہری بات ہے دوسرے لوگ غفلت کے شکار ہیں، وہ صرف نیند پورے کر رہے ہیں، اور ایک بندہ ان ساری چیزوں کو اپنے رب کے رضا کے لیے چھوڑ رہے ہیں. کیسے یہ سب برابر ہو سکتے ہیں؟ دن کے وقت چاش اشراق کی نماز کو صحیح حدیثوں میں صلاۃ اوابین اسی نماز کو قرار دیا نا. اواب کس بندے کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس بندے کو اواب کہتے ہیں. اواب انہ کان، وہ قرآن کریم میں اواب کا ذکر انبیاء کرام کے صفت میں ذکر ہے کہ وہ اواب تھے. تو یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، اللہ کی طرف پلٹنے والا، یہ خاص صفت ہے اور خاص بندوں میں ہوتا ہے. اس نماز کو کیوں صلاۃ اوابین قرار دیا؟ کیونکہ دوپہر کے وقت، چاش اشراق کے وقت ہر کوئی یا تو اپنے جاب اور اپنے کاروبار میں مصروف ہو کر اللہ کو یاد نہیں کرتے، یا اپنے دوسرے سستی کی وجہ سے نیند وغیرہ پورا کر کے اللہ کو بھول جاتے ہیں. لیکن ایک بندہ اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ اور وہ دوسرے لوگ برابر ہو سکتے؟ اس وجہ سے ایسے لوگوں کو اور ایسے لوگوں کی نماز کو صلاۃ اوابین کہا ہے. یہ ان لوگوں کی نماز ہے جو دوسرے لوگ غافل ہوتے ہیں اور یہ اپنے رب کی طرف پلٹ کے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. معلوم ہوا کہ غفلت کے وقت جو بندہ اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، اپنے رب کو یاد کر رہا ہے، ان کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہو جاتا ہے. تو فتنوں کے وقت لوگ غافل ہو جاتے ہیں. لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، اختلافات کی وجہ سے سارے یا تو آمنے سامنے ایک دوسرے کی لڑائی میں شریک ہے، اور ہماری طرح جو آمنے سامنے لڑائی میں شریک نہ ہو وہ باتوں سے گزارا کرتے ہیں، ہر ایک سے خبر لیتے ہیں. ہاں جی آپ کو پتہ ہے کیا ہوا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہو رہا ہے. وہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے جی، مجھے خبر پہنچی ہے کہ اس طرح ہونے والا ہے. یا تو ہم ڈائریکٹ ان اختلافات کا شکار ہو جاتے ہیں، اس فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یا اگر ڈائریکٹ نہیں ہے تو اپنے ٹائم اور وقت برباد کر کے صرف خبروں سے گزارا کرتے ہیں. اس طرح ہوا تو اس طرح ہوگا، اس طرح ہونے والا ہے، یہ ہوگا، فلان نے اس طرح کہا، فلان نے اس طرح کہا. کیا ضرورت ہے اس فتنے میں مبتلا ہونے کی؟ آپ کیوں اس فتنے کا شکار ہونے جا رہے ہو؟ الگ ہو کہ اپنے وقت کو قیمتی بناؤ. آپ شیطان کے پنجے میں آ کے شیطان آپ کو کس طریقے سے اس فتنے کا شکار بنانا چاہتے ہیں اور ہم اس کے شکار ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ ایسے حالات میں عبادت کرنے والا، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، فتنوں کے وقت اپنے آپ کو عبادات میں مشغول کرنے والا، یہ اس طرح ہے گویا کہ میری طرف کسی نے ہجرت کی ہے. فتنوں کے وقت میں جاہلیت کے زمانے کے صحابہ کرام کے مقام اور مرتبے سے ان کی مشابہت دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیثوں میں عبادت کا ذکر کیا. اور فتنوں کے وقت اکثر ایسے ہوتا ہے کہ انسان ایک چیز کا ارادہ بنا لیتا ہے، میں اس طرح کروں گا کہ فلان بندے پہ حملہ کروں گا،
میں اس طرح کروں گا، فلان بندے اور فلان کے درمیان یہ لڑائی جھگڑا میں ختم نہ ختم کرے تو میں خود ان کے سامنے آؤں گا، میں فلان پہ ایسے کروں گا، فلان کو اس طرح کروں گا. یہ سارے نظریات اور سوچ انسان کا کب بنتا ہے؟ جب فارغ بیٹھتا ہے. لیکن جب آپ اپنے آپ کو، اپنے دماغ کو کسی عبادت میں مشغول رکھتے ہیں، کیا آپ کے دل و دماغ میں اس طرح نظریات آ سکتے ہیں؟ خود بخود آپ ایک عبادت میں مشغول ہیں، آپ ہر قسم کے فتنے سے محفوظ ہو گئے. اس وجہ سے عبادت صرف نماز کا بھی ذکر نہیں ہے کہ صرف نماز ہی عبادت ہے. عبادت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے العبودیہ کتاب لکھی ہے. اس کتاب میں عبادت کی تعریف کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ العبادت اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال والافعال الظاهره والباطنه. یہ ایک کامل نام ہے، ہر قسم کی چیز کے لیے شامل ہے، خواہ وہ زبان سے کسی قول کے بارے میں ہو یا کسی عمل کے بارے میں ہو، کوئی قول ہو یا فعل ہو. جس چیز کے ذریعے سے آپ کا رب راضی ہوتا ہے وہ عبادت ہے. نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، صدقہ عبادت ہے، اچھی بات کرنا عبادت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چیزوں کا باقاعدہ دوسرے حدیثوں میں ذکر بھی کیا ہے. یہ ساری چیزیں عبادت ہے. والکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اس کو صدقہ قرار دیا. صدقہ عبادت ہے تو اچھی بات بھی عبادت ہے. کسی کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا عبادت ہے. اللہ سے محبت، رسول اللہ سے محبت عبادت ہے. اللہ سے امید رکھنا اور اللہ پر توکل کرنا، اللہ کا خوف دل میں لانا، یہ عبادتیں ہیں. یہ ساری چیزیں عبادتیں ہیں. اگر آپ اپنے عبادتوں پہ توجہ دے کر اپنے وقت کو قیمتی بنائیں کہ جی آج کون سی عبادت ہے جو مجھ سے نہ ہو سکی، وہ بھی میری آج کے شیڈول میں شامل ہونا چاہیے. جی کیوں آج مجھ سے وہ عبادت نہ ہو سکی؟ اگر آپ یہ ذہن بنائیں اور اس میں آپ اپنے ذہن کو مصروف رکھیں، آپ کے ذہن کے لیے غلط سوچوں کے لیے وقت ملے گا؟ کبھی بھی نہیں. آپ نے اپنے دل و دماغ کو اللہ کی رضا میں اگر مصروف رکھا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی اور طرف اپنے دماغ کو لگائے اور اپنے آپ کو مشغول رکھے، کیونکہ آپ نے اپنے وقت کو قیمتی بناتے ہوئے، اچھے نظریے کو اپناتے ہوئے، اچھے سوچوں میں اپنے دماغ کو مصروف رکھا ہے. اس وجہ سے اس طرح غفلت کے حالات میں عبادت کی فضیلت بیان کی ہے. اور فتنوں کے دور میں عبادت سے آپ فتنوں سے محفوظ ہوں گے. اس وجہ سے عبادتوں پہ توجہ دیں. لوگوں کے ذکر میں مشغول ہے، آپ فوراً اللہ کا ذکر کریں، سبحان اللہ الحمدللہ کہیں، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں. فتنے سے آپ محفوظ ہو گئے. اس دور میں فتنوں سے محفوظ ہونا بہت مشکل ہے. ہر نیک اور برا آدمی کسی نہ کسی لحاظ سے 100 اور ہزار فتنوں کا شکار. کس وجہ سے؟ اسی وجہ سے کہ وہ عبادت کی طرف کوئی توجہ نہیں، اور اگر دن رات ہمارے صرف ہوتے ہیں تو صرف فتنوں کو معلوم کرنا اور اس فتنے میں شکار ہونا. وہ فتنہ معلوم کرنا اس اعتبار سے نہیں ہے کہ ہم معلوم کریں اور اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں، بلکہ وہ ایک نئی خبر کی شکل میں ہم ان کو معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اسی کا شکار بھی ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے عبادات میں مصروف ہونا یہ انسان کے ایمان کو فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیثوں میں اس چیز کا ذکر موجود ہے. تو فتنوں میں اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا 3 چیزیں ہو گئی. پہلی چیز صحیح عقیدے کو اپنائیں، صحیح عقیدے کو سمجھے، اس کو سیکھے. اور دوسری چیز اختلافات سے مکمل طور پر پرہیز اور بچنے کی کوشش. تیسری چیز اپنی زندگی کو، دن اور رات کو، ہمیشہ دل و دماغ کو اللہ کی عبادت میں مصروف رکھنے کی کوشش کرے، آپ فتنوں سے محفوظ ہوں گے. اور 4 نمبر چیز جو ہے وہ زبان ہے کہ اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھے. یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیثوں میں اس کا ذکر کیا. فتنوں کا وقت ہے، یا رسول اللہ اس طرح حالات میں پھر کیا کریں، ہم فتنوں سے کیسے محفوظ ہوں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا املک علیک لسانک، اس کو ذرا کنٹرول میں رکھیں. یہ دن رات فر بولنے والا، ہر جو بھی بات دل و دماغ میں آ جائے اس کو منہ سے نکالے، یہ صفت ہی ان لوگوں کا ہے جو یا تو نفاق کے شکار ہے یا غفلت کے شکار ہے. ہر بات کرنے کی نہیں ہوتی اور نہ ہر بات بولنے کی ہوتی ہے. عقل مند انسان وہ ہے جو پہلے تولتا ہے پھر بولتا ہے.
پہلے وہ سوچتا ہے جو میں زبان سے جو لفظ نکالنے والا ہوں میرے ساتھ اس کا حساب ہونے والا ہے، میں کیا جواب دوں گا کل اللہ تعالیٰ کو. پھر آپ فتنوں سے محفوظ ہوں گے. ہم کئی بار ایسے ہوتے ہیں کہ فتنوں سے ہم محفوظ ہوتے ہیں لیکن اپنی زبان کی وجہ سے اس فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں. ہم اپنی باتوں کا کوئی لحاظ نہیں رکھتے کہ ہم کیا بول رہے ہیں اور کیا الفاظ ادا کرتے ہیں، حالانکہ وہ الفاظ کئی بار انتہائی خطرناک ہوتے ہیں کہ ہمیں کفر تک لے جاتے ہیں، لیکن ہم ان کا پرواہ نہیں کرتے کہ ہم کیا بول رہے ہیں. زبان کی حفاظت آپ کو فتنوں سے محفوظ رکھنے کا ایک ذریعہ ہے، اور آپ کا ایمان محفوظ ہوگا تو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، اچھی باتیں کرنی چاہیے، کسی کو نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے. زبان کو آپ کنٹرول رکھیں گے تو محفوظ ہوں گے. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن اور حدیث سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.